بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر لکھ کر لگایا تھا کہ ہم ذرا تھوڑی سی کوئی علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جناب اکبر چودھری صاحب سے، اور ایک پوسٹ کسی نے ہم کو بھیجی، اس کے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اور کوئی چھوٹے موٹے امور پر ضرورت ہوئی تو اس بارے میں بھی ان کی رائے جان لیں گے۔ تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ جو ہمیں ایک پوسٹ کسی نے بھیجی ہے، ایک اسکرین شاٹ ہے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی تصویر کھینچ کے کسی پیپر کی، اس کے بارے میں ذرا ہمیں گائیڈ کریں۔ جی محترم، پہلے تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا ذرا اردو میں ٹرانسلیشن کر کے بتا دیجئے، کیونکہ گروپ میں بہت سے ممبر ایسے ہیں کہ جو انگلش زبان نہیں جانتے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ اس پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا پلیز۔ تھینک یو۔ السلام علیکم محترمہ۔ جی یہ بس چند منٹ لیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ یو کے میں جو ایک ایم ٹی اے کے آرگنائزر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان کو اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ یہ ندا افیئر کی وجہ سے جو خلافت کے اندر جو لوگوں کا یقین کم ہوتا جا رہا ہے، اس کو یہ ٹاؤن ہال میٹنگز کر کے، ورچوئل ٹاؤن ہالز کر کے، یہ ورچوئل ٹاؤن ہال کا مطلب ہے کہ زوم کے اوپر سارے لوگ آ کے وہ خدام وغیرہ تو وہ مل کر بات کر لیں، اس کے لیے یہ جو ہے وہ ویڈیو تیار کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ تین باتیں قابل غور ہیں، تین چار۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ لکھا یہ ہوا ہے فار اوور ورچوئل ٹاؤن ہال نیکسٹ ویک وی وڈ لائک ٹو انگیج میکسیمم نمبر آف خدام اینڈ میک دیم پارٹ آف دا ٹاؤن ہال انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مہم چلا رہے ہیں، یہ میرے خیال یو کے میں چل رہی ہے۔ تو یہ ہمارا اگلے ہفتے یہ ٹاؤن ہال میٹنگز ہونی ہے، یعنی کہ آن لائن ویڈیو کال، جس کے اندر یہ ٹاؤن ہال میٹنگ ہوتی ہے امریکہ وغیرہ میں ہوتی ہے، جہاں پہ سارے لوگ چھوٹے شہروں میں الیکشن سے پہلے آ کے تو وہ جو کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں، ایک بڑا کمفرٹیبل سا ماحول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹاؤن ہال میٹنگ۔ ان دس ایفرٹ وی آر ریکویسٹنگ آل خدام ٹو ریکارڈ 5 سیکنڈ ویڈیوز آنسرنگ دس، تو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ان ون سینٹینس، وٹ ڈز خلافت مین ٹو یو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجو، سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیلفی سٹائل میں بناؤ، جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ آگے سے ہو پیچھے سے نہ ہو، ٹوپی پہنو اور خدام کا وہ جو رہتا ہے اسکارف گلے میں جو باندھتے ہیں وہ پہنو، اور 3 سیکنڈ کا گیپ رکھو شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد، تاکہ وہ اس کی ایڈیٹنگ کر سکیں، اور سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح پہلے بتا چکے ہیں۔ اور پھر یہ ان کو ٹاپکس دے رہے ہیں، سیمپل آنسرس، کہ یہ آپ جواب دے سکتے ہیں، سیمپلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے جواب ہیں، یہ ٹاپکس نہیں ہے، یہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ دیر از نو لائف وداؤٹ خلافت، خلافت ہیز شیپ مائی لائف۔ پہلا یہ، خلافت کے بغیر کوئی زندگی نہیں، خلافت نے میری زندگی کو سانچے میں ڈھالا ہے، یا اس کو رخ دیا ہے۔ خلافت جو ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی برکت ہے، اور میں اپنے تمام زندگی اور دل سے خلافت سے پیار کرتا ہوں، اور خلافت اللہ کی وہ رسی ہے جس سے مجھے خدا ملا ہے۔ تو پلیز ریکارڈ دا ویڈیو اینڈ اپلوڈ بلو، یا ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں، یا ڈائریکٹ میسج کر دیں ابراہیم_VA۔ اب یہ پتہ نہیں یہ یو ایس کی ہے کہ یو کے کی ہے، یہ بہرحال یو کے میں شروع ہوا تھا، ہو سکتا ہے یو ایس کی ہو۔ وی وڈ لائک ٹو گیٹ اے لارج نمبر آف خدام ٹو پارٹیسپیٹ۔ اب یہ خدام کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شمولیت کریں، یہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر ایک ایک فکرہ جو ہے وہ بھیجیں۔ آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، بڑی ہی مزیدار، شاندار، اور وہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اب تک کیسے وہ آنکھوں سے اوجھل تھی۔ میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ کتاب ہے گاڈ اینڈ مین ان دا قرآن، یہ توشیہیکو یوزوٹسو نے لکھی ہے، جاپانی ہے، اور یہ زبان دان ہے، اور زبان دان ہونے کی حیثیت سے یہ قرآن کی جو لینگویج ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کو سیمینٹکس کا جو علم ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ معنی کیا ہیں، اس کے الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور اس کے اصل معنی کیا ہیں، اور ریلیشنل معنی کیا ہیں،
اور کیسے قرآن میں کنسسٹنٹ معنی ہے. ان صاحب نے قرآن کی سب سے اچھی جیپنیز ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے. اور یہ جس طرح میں نے لاسٹ ہفتے والے دن ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ کینیڈا میں مگل یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور ایران میں بھی پڑھاتے رہے ہیں. تو بہت ہی سمجھداری کی کتاب ہے. کاش کہ وہ اردو میں کبھی اس کو بیان کر سکوں. اس کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ انہوں نے الفاظ کی بنیاد پر قرآن کو اور قرآن کے بعد کی جو ہماری تھیولوجی ہے اس کو ڈسکس کیا. اب یہاں پہ میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جو لفظ خلافت استعمال کیا گیا ہے اس کا کبھی بھی استعمال عالم اسلام میں نہیں ہوا جس سینس میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. تو اگر ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں یا خلافت عباسیہ کہتے ہیں، خلافت ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ تھا. خلفاء جو تھے وہ ایک دوسرے کے سکسیسرز تھے، اور وہ حاکم تھے، وہ حکمران تھے. اور خلافت سے وابستگی، اور خلافت سے یہ سیکھا اور خلافت سے یہ سیکھا، یہ ایک لفظ کو نیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. یعنی کہ آج کے بعد ہم یہ کہنے کے مجاز ہوں گے کہ یہ لفظ خلافت جو جماعت احمدیہ قادیانیہ یوز کر رہی ہے، یہ لفظ خلافت اس سینس میں کبھی اسلام میں استعمال نہیں ہوا، یا کبھی اسلام کی تھیولوجی میں اس سینس میں استعمال نہیں ہوا. ورنہ یہ آئی لو خلافت ود آل مائی لائف اینڈ ڈیتھ ہیلپ شیپ مائی لائف اٹ از اے روپ ٹو اللہ، یہ کانسیپٹ نہیں رہا. نہ تو صوفیاء کی خلافت میں رہا ہے، اور نہ یہ اگر صوفی کی بھی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں اس کا شاگرد ہوں، اور اس سلسلے کو آپ خلافت کہتے ہیں. مگر خلافت ایز این ایبسٹریکٹ انسٹیٹیوشن یہ کیوں بنی؟ جماعت احمدیہ قادیانیہ میں نااہلی کی وجہ سے، ان کے خلفاء کی نااہلی کی وجہ سے ان کو انسٹیٹیوشن کا نام دینا پڑا، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں نے مرزا محمود سے یہ سیکھا، یا میں نے مرزا طاہر سے یہ سیکھا، یا میں نے ان اکابرین سے یہ سیکھا. وہ کہتے ہیں خلافت نے مجھے کیا دیا. تو یہاں پہ آپ ذرا دیکھیں سیمینٹک میننگ کا فرق دیکھیں، اس کے معنوی مطلب کو آپ ذرا جو ہے وہ دائیں بائیں کر کے دیکھیں، اس کو اب ہر زاویے سے دیکھیں، تو آپ کو یہ صاف عیاں ہو جائے گا کہ یہ صوفیاء کی طرح. اب آپ کہتے ہیں جی باجزید بستامی سے میں نے یہ سیکھا، یا عبد القادر جیلانی کے بقول، یا جیلانی طریقت سے یہ میں نے سیکھا، یا جو بھی ایک صوفیاء کی طریقت وغیرہ ہیں ان سے میں نے یہ اخذ کیا. تو جو اس کا مطلب ہے وہ علم اخذ کیا. یہاں اب علم نہیں بات ہو رہی. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ علم کو یہ بالکل بائی پاس کر گئے ہیں کہ علم یہ ایک انسٹیٹیوشن کو ڈائریکٹلی یہ پیری فقیری ہو گئی ہے، یہ ماڈرن پیری فقیری ہو گئی ہے. اور اس کا تعلق نہ صوفیاء کی خلافت کے کانسیپٹ سے ہے اور نہ سنی خلافت کے کانسیپٹ سے ہے. یہ ایک نیا لفظ بن چکا ہے اور ایک نئی چیز بن چکی ہے، اور یہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کے خلفاء کی علمی نااہلی کی وجہ سے یہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام دینا پڑا ہے میرے نزدیک. اچھا، اب اس کو ڈائریکٹلی آپ اپنی لائف سے اور ہارٹ سے اٹیچ کر کے آپ دماغوں کو بند کر رہے ہیں جان کے. اب یہ وہ عمر ہے اور یہ وہ ایج ہے خدام کی 15 سے 40 سال کے، جس کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ کاروبار شروع کر رہے ہیں، جاب شروع کر رہے ہیں، فیملی شروع کر رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ سیکھنا ہے زیادہ تر اسی عمر میں سیکھنا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ اور ڈیلیبریشن، غور و خوض اور علم کے حصول کا وقت ہے. مگر ان ٹاپکس کے اندر اور ان جوابوں کے اندر کوئی سبسٹینس نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مواد نہیں ہے، کوئی علمی چیز نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک عقیدت کا اظہار ہے، اور اس کو ڈائریکٹ جذبات کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو آپ یہ بیچنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے وہ علم کا بھی نکال دیا. یعنی کہ وہ جو ایک علم کا ڈھکوسلا تھا کہ ہم خلفاء سے علم سیکھتے ہیں، وہ بھی آپ نے نکال دیا، کیونکہ علم اب سیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اب یہ آج کل کا جو میسیجنگ ہے، جو پیغام رسانی ہے آج کل کی، اس کے اندر وہ علم کا ڈھکوسلا، وہ روحانیت کا ڈھکوسلا بھی آپ نے نکال دیا، اور آپ نے ڈائریکٹلی اس کو اللہ، بیچ میں ایک یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ اور میں،
اور اس میں علم کی کوئی بات نہیں، اس میں اور کوئی بات نہیں، بس غیب سے ایک چینج آ گئی. یعنی کہ جس طرح یہ ینگ جو خدام ہے جن کو اس طرح کسی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، اس طرح کا پیار یہ خلیفہ کے ساتھ ہے. یعنی کہ بالکل ارریشنل. اور جو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں لڑکی، چونکہ یہ خدام ہے. اگر یہ لجنا معاملہ کا ہوتا تو میں وہ دونوں کو یوز کرتا. تو یہ ہے کہ اب اس کو آپ ایک اس قسم کا سپارک یا اس قسم کا لو کے اندر لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر کوئی مذہب، کوئی تصوف، کوئی ذکر اللہ، کوئی علم، ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی. تو یہ اس جماعت کا مالی اس کا علمی فقدان اور اس کا علمی دیوالیہ پن اور اس کے جو لیڈرز ہیں ان کا ٹوٹل بینکرپسی جو ہے نا، اس کا یہ غماز ہے. اور اس کو کہنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی، میں یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جو بڑے سے بڑے بھی عالم پیدا ہوئے، اول تو عالموں کے پیدا ہونے، بڑھنے، پھلنے پھولنے، ذہنی گروتھ پہ ان لوگوں کی جو بڑے ہو کے عالم بنے، کسی قسم کی روک نہیں تھی نا. ایک کھلی زمین تھی، کھلا آسمان تھا، سوچوں کے طائر کو اڑنے کے لیے کھلی فضائیں درکار تھی، جس کے نتیجے میں لوگ بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے. لیکن وہ بھی اگر کبھی کوئی بات کرتے تھے سیکھنے سکھانے کی تو یہ کہتے تھے ہم نے اسلام سے یہ سیکھا، ہم نے قرآن سے یہ سیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہم بیٹھے تو ہم نے یہ سیکھا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. وہاں بھی کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے آج تک جتنا بھی ناچیز کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس میں خلافت کے انسٹیٹیوٹ کو یا خلیفہ کو اس کی ذات کو اہمیت دینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی. یہ میری ریڈنگ ہے. اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اور دوسری بات، میں سوری ٹو سے احمدیوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ خلافت کے حوالے سے بجائے کانفیڈنس کے، اگر کانفیڈنس ہے تو وہ ایک ریشنل قسم کا ہے، لیکن ایک انسیکیورٹی سی زیادہ نظر آتی ہے. جو طبقہ اوپر کا کریم جو ہے، جو لوگ پالیسی میکر ہیں، وہ ان کے اندر ایک عجیب قسم کی انسیکیورٹی نظر آتی ہے کہ یعنی اتنا اس بات کو کہ خلافت سے ساری برکتیں وابستہ ہیں، خلافت تمہارے سر پہ سایہ ہے، خلافت یہ ہے، خلافت وہ ہے، جو خدا تعالیٰ کو بھی لگتا ہے کہ کونے میں ڈال دیا گیا. بھئی سر پہ سایہ ہے تو خدا تعالیٰ کا سایہ ہے ہر انسان کے سر پہ. اس کے ذاتی غموں تکلیف کے لمحوں میں خدا ہے جو اس کو سہارا دیتا ہے، خدا کے احسانات ہیں ہماری ذات پر، لیکن وہ خدا بھی کہیں پس پش چلا جاتا ہے. یہ انسیکیورٹی جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل محترمہ، یہی فیکٹ ہے. اب میرے علم کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے علاوہ میرے خیال میں کسی خلیفہ نے بھی جو ہے علمی میدان میں قدم نہیں مارا اور لوگوں کی روحانی زندگیوں میں قدم ہی نہیں مارا. وہ تو یہ علماء کے مسئلوں کو سلجھاتے رہے. وہ تو ریاست کے تھے، خلفاء تھے. یعنی کہ وہ سکسیسر تھے اس اسٹیٹ کے. اور جہاں پہ علمی میدان ہے تو ان تین کے علاوہ مجھے اور کوئی بھی نہیں ملتا. یہ تمام خلافتوں پہ میں نظر دوڑا کر دیکھ رہا ہوں اور مجھے ذہن میں کوئی بھی نہیں آ رہا سوائے خلافت عثمانیہ میں شاید عثمان اول جو ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ. پھر مجھے انڈیا میں اورنگزیب عالمگیر، ہاں، ان کے علاوہ مطلب کہ ان کے علاوہ نہیں ملتا. جہاں بھی یہ خلافت رہی یا یہ بادشاہت رہی یہ ایسے رہی. اور آپ کا بالکل بات صحیح ہے کہ انہوں نے علماء کو پنپنے دیا، انہوں نے علماء کو دبا کے رکھا چونکہ جھوٹ ہے، مطلب کہ ان کی تھیولوجی جھوٹ ہے. اب انہوں نے وہ بھی دبا کے نہیں رکھا کہ علم سیکھا. یہ مرزا طاہر احمد کی مجلس عرفان ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں ہم نے مجلس عرفان سے یہ سیکھا. کبھی اس وقت یہ خلافت یہ نہیں کہتے تھے ہم نے خلافت سے یہ سیکھا. مرزا طاہر کے دور میں یہ ٹرمینالوجی نہیں یوز ہو رہی تھی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی ٹرمینالوجی ہے. اس کا کسی اسلامی خلافت سے یا قادیانی خلافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خلافت خامسہ کی انٹلیکچوئل بینکرپسی کا نمونہ ہے اور یہ اسی طرح یہ فیل ہوگی کیونکہ یہ اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ قائم نہیں رہ سکتی.
بلکہ مزید یہ کہ جس طرح سلسلے ہوتے ہیں، جیسے سلسلہ احمدیہ ہے، اس طرح سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ ہے، تو ان کے بھی جو فالوورز ہوتے ہیں، جو وہاں سے اپنی کوئی روحانی غذا حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اس سلسلے کا نام لیتے ہیں نا۔ میرا مطلب ہے کہ اس میں جو گدی نشین ہوتے ہیں ان کے پھر آہستہ آہستہ جو بنتے چلے آتے ہیں، ان کا یا اس گدی نشینی کو مجھے نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، اس سلسلے کا نام لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگر اس سلسلے کی اہمیت زیادہ ہے اور جو کہ ہونی چاہیے سلسلہ احمدیہ، تو پھر بھی اگر بات کرنی چاہیے تو یہ کرنی چاہیے کہ سلسلہ احمدیہ نے ہمیں یہ دیا، سلسلہ احمدیہ سے جڑ کے ہمیں یہ فائدے حاصل ہوئے، روحانی فائدے حاصل ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں ایک گیپ سا نظر آتا ہے کہ اس سارے کو کراس کر کے چھلانگ لگا کے خلافت پہ آ جانا، جو کہ اس کے بعد کی پیداوار تھی، جبکہ جو بانی سلسلہ تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے، اور ان کے بعد جو ان کے پہلے جانشین تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ تو اس کے بعد یہ نظام اور سلسلہ قائم کرنا، اور پھر سلسلے کو اتنی اہمیت دینا کہ نظام اور یہ خلافت قائم کرنا، اور پھر اس کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کو سلسلہ احمدیہ کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تھوڑا سا ذہن میں ایک خلفشار پیدا کرتی ہیں۔ یہاں میں وہی کہتا جاؤں گا کہ جو قول طیب ہے وہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، وہ پنپتی ہے، اور جو قول خبیث ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین سے اکھاڑی جاتی ہے۔ یہ کیا، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، کہ اس کو قرار نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ اب اس دور میں یہ آ چکی ہیں کہ یہ قول خبیث جو ہے یہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ اس کا اب کوئی قرار نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کے لاسٹ زوال، اب یہ اس کو عشق و محبت کے اوپر لے آئے ہیں، اور ایک عشق و محبت بھی ایک خلافت کی انسٹیٹیوشن سے، جس کا کہ لفظ کا نیا رنگ ہے، اس رنگ میں یہ لفظ پہلے استعمال نہیں ہوا۔ جی، میں نے اسی لیے گفتگو سے پہلے تھوڑی سا غور کیا کہ یہ صوفیاء کا جو سلسلے ہیں، مگر آپ جب بات کرتے ہیں صوفیاء کے سلسلے کی تو آپ علم کی بات کرتے ہیں یا روحانیت کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ کیا حاصل ہوا۔ یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان سینٹنسز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مجھے حاصل ہوئی۔ خلافت کے بغیر میری زندگی کوئی نہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے تو مجھے وہ محبوبہ والے جو یہ لوگ ہیں نا، خدا میں، یہ تو محبوبہ والے الفاظ ہیں۔ اس کے خلاف بغیر میری زندگی نہیں، اس سے میری زندگی بنی، یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ یعنی علم نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، برکت ہے۔ میں خلافت سے پیار کرتا ہوں اپنے پورے دل و جان کے ساتھ۔ خلافت وہ رسی ہے، اللہ کی رسی ہے، جس سے مجھے جو ہے، جس سے مجھے خدا ملا۔ یہاں بھی علم کا ذکر نہیں ہے، روحانیت کا ذکر نہیں ہے، آئی فاؤنڈ گاڈ، اوکے۔ تو یہ آخری والا جو ہے اس میں تھوڑا سا شائبہ ہے، مگر یہ بیچ میں سے جس چیز کو نکال گئے ہیں نا، وہ ہے کہ وٹ ہیز میڈ می، وٹ کو نکال گئے ہیں۔ یہ یعنی کہ وٹ از دیٹ آئی گاٹ فرام دیز پیپل، یا اس سلسلے سے۔ مگر یہ سلسلہ ہے، خلافت نہیں ہے۔ خلافت کا لفظ انہوں نے چینج کر دیا۔ اگر یہ سلسلہ کہتے تو چلو پھر بھی ہوتا ہے کہ سلسلہ احمدیہ سے مجھے وہ علم ملا، یا مجھے وہ قرآن کی وہ علم ملا، یا مجھے وہ روحانیت ملی، یا مجھے وہ ذکر اللہ کی توفیق ملی۔ مطلب جو بھی چیزیں ہیں انسان کے دین کے اندر لازم و ملزوم، ان کا ذکر جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ جی، یہ جو آیات ہیں ان کے اندر سورہ رعد کی میرے خیال، یا سورہ ابراہیم کی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کے اندر جو ہے وہ تمثیل کلمہ کی ہے کہ قول جو ہے کلمۃ طیبہ اور کلمۃ خبیثہ، اور اس کی مثال دی گئی ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ سے، کہ جس طرح شجرہ جو ہے، درخت جو ہے، وہ اکھاڑا جاتا ہے۔ اب یہ سوری، اس میں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا جس میں ہمارے اہل تشیع لوگ اس کو لے کے آتے ہیں، میں صرف اس کا جو ایک ظاہری معنی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ واقعی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو شجرہ خبیثہ ہے، اس کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس اب وہ پھل، یہ پھلدار درخت نہیں رہا، چونکہ پھل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جذبات بھڑکا کے
ایک بہت ہی، میں کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں ویسٹ کے جو اس عمر میں علم حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جاب سیکھ رہے ہیں، کیریئر ایڈوانس کر رہے ہیں، ان کو آپ صرف دین کو ایک پیار محبت لے آئے ہیں، ایک ایبسٹریکٹ ورڈ کے ساتھ، خلافت کے ایبسٹریکٹ ورڈ کے ساتھ آپ ایک پیار محبت کا ایک جو ہے نا وہ حصے میں لے آئے ہیں۔ آپ نے دین کو صرف ایک پیری فقیری بنا دیا ہے، اور ایک خاندان کو یا ایک گدی نشین کو آپ نے کہا کہ جی مجھے جو کچھ ملا ہے یہ سے ملا ہے۔ یہ 100% پیری فقیری ہو گئی ہے، چونکہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان پیر فقیروں کے جو عالم نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں مینو تو جو بھی ملی ہے پیر کو ملی ہے، مینو تو جیڑی بھی برکت ملی ہے، میری اولاد بھی ہے تو میرا کاروبار بھی ہے وہ ایس پیر دی برکت ہے۔ یہ وہ والا کانسیپٹ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب سوائے پیری فقیری کے اس کے اندر کوئی دینی، علمی، اصلاحی پہلو نہیں رہ گیا۔ یہ میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ جاہل لوگ جو کہ غیر عالم پیروں کو مانتے ہیں وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ میری تو کوئی جھنجھڑی نہیں اپنے پیر تو بغیر، یہ دیر از نو لائف وداؤٹ خلافت، خلافت ہیز شیپ مائی لائف، میری زندگی کی تو بنی، میری جھنجھڑی تو بنی اے پیر دے نال ہے، ٹھیک ہے۔ خلافت از دا بگیسٹ بلیسنگ ان مائی لائف، میری زندگی سے برکت اے خلافت ڈالی ہے، میرے تے پتر بھی ہوئے نا تو میرا تو کاروبار بھی چمکے اس پیر دے نال۔ ٹھیک، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شاید میں یہ پہلے کہہ دیتا ٹھیک ہے۔ آئی لو خلافت ود آل مائی لائف اینڈ ہارٹ، مینو تو جی پیر نال میری تو جند تے میرا دل جڑا ہے نا وہ اس پیر دا ہے، میں تو او دا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تے خلافت از اے روپ آف اللہ دیٹ ہیلپ می فاؤنڈ گاڈ۔ یہاں پہ تھوڑا سا ایک ریلیجس پہلو آتا ہے، کہ مگر یہ کہ خلافت وہ اللہ کی ہنسی ہے جس سے کہ مجھے خدا ملا، مگر یہاں بھی دین کا ذکر یا علم کا ذکر نہیں ہے۔ وہ خدا کیسے ملا؟ بس وہ میں نے خلیفہ کو دیکھا، مجھے خواب آئی، مجھے خدا مل گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو آخری میسج ہے نا، یہ جس میں میں نے پنجابی پیر کو جو ہے تھوڑا سا پیروڈی کی ہے، یہ اس سے سمجھ آئے گی کہ یہ لفظ بدل گیا ہے، یہ کانسیپٹ ہی بدل گیا ہے۔ یہ اب کوئی نہ یہ صوفی سلسلہ رہا ہے، نہ یہ دینی سلسلہ رہا ہے، یہ ایک صرف ان پڑھ پیر اور اس کے جو ہے مرید، ان کو جو ہے وہ برین واش کرنا اور ان کو بالکل جاہل کرنے والی بات ہے، پر وہ جاہل نہیں بنیں گے، چونکہ یہ وہ ویسٹرن کنٹریز کے 15 سے 40 والے لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں جابز میں آ رہے ہیں۔ دے ول ناٹ فال فار دس، وہ بے شک 2-4 ریکارڈ کر دیں، مگر وہ اپنے آپ کو ڈمپ ڈاؤن، اسے کہتے ہیں انگلش میں ڈمپ ڈاؤن، بے وقوف کرنا، وہ اس میں اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ جی محترم، میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹین ایج پیار محبت والا جو جس طریقے کا وہ ہوتا ہے وہ کانسیپٹ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ کوئی ریشنیلٹی وغیرہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو اس میں زیادہ چیز عجیب لگی وہ یہ ہے کہ جو آنسرز ہیں، اگر آپ ایک چاہتے ہیں کہ لوگوں سے کویسچن پوچھیں اور لوگ اپنی مرضی سے آنسر دیں، تو جو لوگ فیل کرتے ہیں ان کو وہ آنسر دینے دینا، وہ سیلفیاں بنا کے بھیجنے دیں، ان کو موقع دیں کہ بھئی آپ کیا فیل کرتے ہو، ان کو سیمپل دینا کہ آپ آنسرز اس قسم کے دے سکتے ہو کہ دیر از نو لائف وداؤٹ خلافت، خلافت ہیز شیپڈ مائی لائف۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ انہیں آنسرز کیوں بتا رہے ہو، آپ آنسرز ان کے منہ میں ڈال رہے ہو کہ یعنی یہ چند آنسرز ہیں، یہ سیمپل آنسرز ہیں، آپ نے اس کے اندر اندر رہنا ہے، کیونکہ اگر کوئی میرے جیسا ہو اور اس کے سامنے یہ سوال آئے گا تو اس کا وہ ایک سوچ میں پڑ جائے گا، اچھا مجھے سوچنا ہے خلافت نے مجھے کیا دیا، تو اس کے بعد وہ سوچے گا اور اس کے ذہن میں جو اوریجنل جواب آئے گا وہ کہے گا یہ ہے میرا جواب۔ اب میرے جواب کو کوئی یہ نہیں مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا کہ تم یہ جواب کیوں دے رہے ہو۔ اگر آپ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، آپ میرے دل سے جو جواب اٹھے گا آپ وہ جواب سنیں گے، ہو سکتا ہے وہ فیور میں ہو سکتا ہے وہ کسی سوچ پہ مبنی ہو سکتا ہے میرے جواب میں ایک اور سوال چھپا ہو۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ذہنی آزادی انسان کو سوچنے کی دی جانی چاہیے، یہاں پہ اس کو سلب کیا جا رہا ہے۔
بالکل آپ نے یہ پہلے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا اور میں نے اس پہ الیبوریٹ نہیں کیا کہ ان کی جو ہے یہ گھبراہٹ ہے کہ یہ خلافت کا جو ہے یہ ینگ لوگوں کے اندر اب وہ مقام یا جو تقدس ہے، کیونکہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ اس نے یہ آئیڈیا لے کے آئی ہے. یہ بیوروکریسی جو جماعت کی ہے، جو ان کے عہدیدار وغیرہ ہیں وہ یہ لے کے آئے ہیں کہ بھئی ہماری روٹی تو چلتی ہے خلافت کے ساتھ. تو یہ اب 5 سیکنڈ میں تو کوئی اس کا ریشنل جواب نہیں ہو سکتا. 5 سیکنڈ دیے انہوں نے، اس کے اندر تو اس قسم کے لفظ ہی آ سکتے ہیں نا، آئی لو یو والے آ سکتے ہیں. آج وہ ویلنٹائن ڈے شروع ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں اس کے علاوہ تو 5 سیکنڈ میں کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی. تو یہ اگر آپ ریشنل جواب دینا چاہیں گی محترمہ تو آپ کو تو کچھ ٹائم لگے گا. یہ ریشنل نہیں چھا رہے، یہ اس کی کوئی وجوہات نہیں چاہ رہے، یہ صرف یہ ایک وہ بنانا چاہ رہے ہیں فلم، ایک فلم بنانا چاہ رہے ہیں جس سے یہ اپنی گرتی ہوئی خلافت کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں. اور یہ آپ نے پہلے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا جو مس ہو گیا کہ یہ اس گرتی ہوئی عمارت کو جو ہے سہارا دینا چاہ رہے ہیں، ورنہ اس قسم کی جو حرکت ہے اس کا اور تو کوئی مطلب دکھائی نہیں دیتا. جی محترم، بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس موضوع پہ بھی بات کریں کہ جب ہم خلفائے راشدین کا زمانہ پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ ان میں سے کسی بھی خلیفہ نے علمی میدان میں اپنی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا. گو کہ وہ ظاہر ہے خلیفہ بن گئے، لیکن وہ ہر ایسا معاملہ جو ان کے سامنے پیش ہوتا تھا اس پہ وہ علماء سے مشورے کیا کرتے تھے. وہ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مطلب ان کو بلایا کرتے تھے. اس طرح اور صحابہ تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ فقہ کے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ ان سے زیادہ باریکی دین کی سمجھتے ہیں، تو ان سے وہ مشورے کرتے تھے اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ذمہ انتظامی امور ہیں، ہم نگران بنائے گئے ہیں. کیونکہ ان میں سے بارہا ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے معاملات کے نگران بنائے گئے ہیں، اپنے مسئلے ہمارے سامنے لے کے آؤ، جو تمہیں پرابلمز ہیں ہم تمہارے دنیاوی معاملات کے نگران بنائے گئے ہیں. انہوں نے ان کے روحانی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی. اس کو بھی پلیز ذرا اس پہ بھی بات کیجیے. جی، یہ جس طرح بات ہوئی ہے کہ سوائے دو تین خلفاء کے، اسلامی خلفاء کے جن کا ذہن میں آتے ہیں، ان کے علاوہ کسی نے بھی علمی میدان کے اندر جو ہے وہ قدم نہیں رکھا، اور علماء کو انہوں نے پوری اجازت دی رکھی ہے. ہاں، خلافت عباسیہ کے دور میں اور بنو امیہ کے دور میں بھی، خلافت امیہ کے دور میں بھی تھوڑا سا علماء پہ تھوڑا سا کنٹرول لے کے آئے، یا ان کو انہوں نے سزائیں وغیرہ دی، وہ مگر علمی میدان میں خود نہیں کھودے، سوائے جن کا میں نے نام لیے تھے، عمر ابن خطاب یا حضرت علی رضوان اللہ علیہم یا عمر بن عبدالعزیز. تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. اب اسی لیے تو یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہ خلیفے جو تھے، جو خلافت تھی، جو خلفاء تھے، یہ خلافت بھی نہیں کہنا چاہیے، جو خلفاء تھے اسلام کے اس دور کے، شروع کے دور کے، جس کے اندر 3 4 5 خلافتیں ہیں. خلافت ایک وہ ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے، وہ خلافت کوئی ایسی زندہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ ایک ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے کہ ہم اس کو نام خلافت دے دیتے ہیں. جو ایک خلفاء کی چین ہوتی ہے اس کو ہم نام خلافت دیتے ہیں، خلافت عباسیہ. مگر خلافت ایز اے انڈیپینڈنٹ اینٹی یہ کبھی نہیں ہوئی. یعنی کہ اس زمانے کی آپ کتابیں پڑھیں، کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہ خلافت سے وابستگی یا خلافت سے یہ یا خلافت کا کانسیپٹ نہیں. خلیفہ کا بات ہوتی تھی، خلفاء کی بات ہوتی تھی، اور ہسٹوریکلی ہم اس کو خلافت کہتے ہیں، اس طرح ہم بادشاہت کہتے ہیں. تو اب یہ اگر اس کو بادشاہت لیا جائے تو ایسے ہی ہوگا جی بادشاہت سے وابستگی میں مجھے یہ ملا. یہ نہیں کہ اس بادشاہ سے یا اس بادشاہ کے دور میں بادشاہت سے، یہ اس قسم کا لغو کانسیپٹ ہے یہ جو موجودہ خلافت کا ہے. پھر ہم صوفیاء میں بھی آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں ملتا. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہ خلفاء جو ہے وہ حکمران خلفاء تھے، اور جو صوفیاء کے خلفاء ہیں وہ روحانی سلسلے میں پروئے ہوئے تھے.
تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ نیا کانسیپٹ ہے، اس کا اس خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ لفظ وہی ہے، پر اس کے معنی بالکل الگ ہو گیا، یہ صرف پیری فقیری ہو گئی ہے۔ اور اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ جب پیری فقیری بھی شروع ہوتی ہے تو وہ کسی صوفی طریقت سے شروع ہوتی ہے، مگر جوں جوں اس میں جہالت آتی جاتی ہے وہ صرف ایک شخصیت پرستی بن جاتی ہے۔ تو اب یہ مکمل طور پر، چونکہ یہ بھی ایک پیری فقیری کا سلسلہ تھا جو ایک روحانی کڑی سمجھی جا رہی تھی، اس کا وہ اسلام کی خلافت اولیٰ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چونکہ وہ تو ایک حکمران خلافت تھی، یہ تو کبھی حکمران رہی نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ صوفی خلافت سے ہے، اور وہاں بھی یہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب وہ گدی نشین جو ہیں وہ علم سے بے بہرا ہو گئے تو انہوں نے بس اپنی گدی کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ابھارا۔ تو اسی طرح یہ گدی کو ابھار رہے ہیں، یہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی صوفی طریقت کے جو ریند کھوند ہوتا ہے نا، جو اس کا بقیہ ہوتا ہے، جہاں پہ آ کے روحانیت فنش ہو جاتی ہے، علم فنش ہو جاتا ہے، اور خالی شخصیت پرستی کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو دیکھا ہوگا پاکستان میں رکشے پہ بڑی بڑی تصویریں لگا کے وہ والا کام یہ شروع ہو گیا کہ رکشے کے پیچھے والے جو اشتہار ہوتے ہیں نا، جن کے اندر کہا جاتا ہے جی فلانے پیر کا عرس ہے جی، بس، اور وہ پیر کی بڑی ساری تصویر وائٹ رنگ کی اوپر بڑی ساری پگڑی کر کے، بس یہ اس حد تک رہ گیا۔ اور یہ اپنے ان خدام کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو رکشے کے پیچھے والے اشتہار کو پڑھ کر تو وہ جا کے وہ پیر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ والی چیز ہے۔ جی محترم اکبر چودھری صاحب، یہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، خلیفہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، تو چلو ہم اس کو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں، تو وہ ذمہ داری کے حوالے سے ہے کہ یعنی اس کے اوپر ان سب لوگوں کی جن کے اوپر وہ نگران مقرر کیا گیا ہے، خلیفہ مقرر کیا گیا ہے یا حکمران مقرر کیا گیا ہے، ان سب لوگوں کے معاملات کی، ان کے مسئلے مسائل کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ جو منصب ہے یہ ذمہ داری کے حوالے سے اس کو کہا جا سکتا ہے، جیسے ذل الہی کہتے ہیں۔ ذل کا مطلب سایہ، اور بادشاہ کو کہتے ہیں ذل الہی کہا جاتا ہے، یعنی یہ زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ تو اب یہ خدا کا جو سایہ ہوتا ہے زمین پر، یا جس کو وہ شاعر کہتے ہیں کہ قتل ان گنت سپاہی ہوں گے، سرخ رو ذل الہی ہوں گے، تو بادشاہ زمین پر سایہ ہو یا حکمران یا خلیفہ یا جو بھی، جس کو بھی کہہ لیں، تو اس کا مطلب تو صرف ذمہ داری کے حوالے سے ہے۔ جس طرح خدا جو ہے وہ اس کائنات کا جو ٹوٹل نظام ہے پھیلا ہوا، کون کون سے ستاروں سیاروں میں، خلاؤں میں، اور کہاں کہاں، تو خدا تعالیٰ جیسے اس سارے قدرتی نظام کا انتظام کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اس کو سنبھالے رکھتا ہے، تو اس طرح جو ذل الہی ہوگا، یعنی جو بادشاہ کا سایہ ہوگا، حکمران کا، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ جن لوگوں پر حاکم بنایا جائے وہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود کا انتظام کرے۔ تو یہ جو پوسٹ ہے یہ محض ذمہ داری عائد کرتی ہے، اور اگر ذمہ داری کوئی ادا نہیں کرتا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سخت مشکل میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد کی جائے تو اسی حساب سے اس کا سوال جواب جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جی محترمہ جی، میں نے 2 دفعہ سنا ہے پر پوری طرح مجھے سمجھ نہیں آئی، معاف کیجیے گا کہ آپ وہ ذمہ داری، ہاں بات یہ ہے کہ جو خلافت حکمرانی خلافت تھی، جو کہ اصلی خلافت تھی، جو کہ اسلامی خلافتیں تھیں، سنی خلافتیں تھیں، یہ کہہ لیں ان کے اندر جو ہے یہ ذمہ داری پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ حکمرانی تھی۔ حکمرانی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ خاص کر اسلام میں، مگر اسلام کے علاوہ بھی، کہ جو ملک ہے وہ اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تو اتل ملک من تشاء، پھر سورہ بقرہ کے میں آتا ہے کہ کسی کو ملک عطا کیا گیا، کیوں عطا کیا گیا؟
تو وہ ملک کی خلافت ہے، ملک اردو والا ملک نہیں، عربی والا ہے اس کے اندر، کہ بادشاہت، حکمرانی وہ اللہ کی ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ذل الہی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کا پریکٹیکل نمائندہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا آئین بھی یہی ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، یہ ملک ہاں سوورینٹی کے سینس میں یہ آتا ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، اور جو حکومت ہے وہ اس کی نمائندہ ہے۔ یہاں تو ہم یہ مطلب کہ یہاں تو ہم اس سے بہت دور آ گئے ہیں کہ سوورینٹی کا تو یہاں کہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور اب جو ہے وہ اس کے بعد ہم ایک صوفی طریقت پہ آئے، کہ اس سے ملتی جلتی ہے یہ کھڑی، اور اب ہم صرف وہ ایک جاہل لوگوں والی پیری فقیری پہ آ گئے۔ تو یہ تو ہم بہت دور آ گئے ہیں، اس لفظ کا وہ معنی رہا ہی نہیں ہے، اس کو کمپیئر کرنا ہی، کیونکہ دیکھیں آپ دو تین پیغام میں آپ نے کہا کہ کمپیئر کرو اس کو خلافت راشدہ کے ساتھ، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ کمپیریزن کے قابل ہی نہیں، چونکہ لفظ تو وہ ہے مگر اس کے معنی بگڑ گئے ہیں، اس کے معنی بالکل نئے آ گئے ہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کمپیئر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہی ہے کہ خلافتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو زمین میں حکمرانی حاصل ہو تو تب رعایا کی ساری ضروریات کا، ان کی دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے، اور دوسری روحانی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں ان کی روحانی گرومنگ کی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ نہ یہ زمینی ہے نہ یہ روحانی ہے۔ اگر یہ زمینی اقتدار نہیں تھا تو پھر اتنے محکمے بنانے، محکمہ قضا، لوگوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے، یہ ساری ذمہ داریاں جن کو انسان پھر نبھا نہ سکے، وہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک دکھ پیدا ہوا، شکوے گلے پیدا ہوئے، لوگ اس میں فیصلے جو کیے جاتے تھے اس پہ راضی نہیں ہوتے تھے، کورٹ تک جانے کی، پولیس تک جانے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ میرا مطلب ہے ان کے وہ حقوق جو انہیں اس ملک کا قانون دیتا تھا وہ بھی چھین لیے گئے، اور خود بھی کچھ نہ دیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے کسی پالتو جانور کو، بلی یا کتے کو باندھ کے رکھے، لیکن پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ ان کی خوراک کا انتظام کرو۔ اگر آپ نے انہیں باندھا ہے، کسی پرندے کو آپ پنجرے میں بند کرتے ہیں، اگر آپ کسی طوطے کو، کسی اور لو برڈ کو، اینی تھنگ، کسی کو بھی پنجرے میں بند کرتے ہیں تو پھر اس کی خوراک کا انتظام آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ پنجرہ کھلا چھوڑتے ہیں، وہ جائے جہاں سے مرضی اپنی خوراک حاصل کر لے۔ یہی حال جانوروں کا ہوتا ہے، جس کو آپ باندھ کے رکھتے ہیں اس کی پھر ساری ضروریات پوری کرنا آپ کا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہ دونوں نہیں ہو سکی، روحانی گرومنگ جو تھی وہ بھی نہیں ہو سکی، اور وہ جو تھی دنیاوی معاملات کا انتظام وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ بات افسوسناک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خود سے سوچنے کا جو پابندی لگائی، اب اس میں بھی یہی یہ جو سرکولر ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں بھی ان کو جواب بتائے جا رہے ہیں، یعنی یہ سیمپل ہیں، اس طرح کا آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ ایک سخت ظلم ہے موجودہ 21ویں صدی میں انسان کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے اس پہ انف بات ہو گئی۔ آپ مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، ورنہ پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اور ان پروگرامز کے ذریعے بھی ہم صرف اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سوچ کا یہ بھی ایک اینگل ہے، اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ ایک ہی اس میں رہتے رہتے، ایک ہی خانے میں یا ایک ہی ڈربے میں انسان بھول جاتا ہے، انسان پر پھیلانا بھول جاتا ہے، تنگ قفس میں رہتے رہتے تو پر پھیلانا بھی بھول جاتا ہے۔ تو انسانی جو شرف ہے، انسانی وقار ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ میں کم از کم آزاد ہو، اور اس کے اظہار میں بھی آزاد ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جماعت احمدیہ میں آپ سوچ نہیں رکھ سکتے، سوچ کے اظہار میں آزاد نہیں ہو سکتے، آپ کو ہر چیز کا جواب بتا دیا جاتا ہے، اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ وہ جواب رٹ لیں اور ہمیشہ اسی کو دہرائیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ شاید ابھی لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا، لیکن آئندہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ کہے گا کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسے دور میں جب کہ فکری آزادی کا دور تھا، لوگوں کی سوچوں کو کس طرح جکڑا گیا۔ جی آپ نے بالکل صحیح سمرائز کیا۔ یہ مرزا محمود احمد صاحب
نے یہ جو نظام بنایا تھا یہ انہوں نے اپنے مطابق بنایا تھا، چونکہ وہ اسپریچول بھی اپنے آپ کو لیڈر کہتے تھے، اور وہ اپنی حکمرانی بھی کرتے تھے، پہلے قادیان پہ اور پھر ربا پہ. تو یہ دونوں طرح سے سسٹم بنایا تھا. پر جوں جوں جماعت اپنا دنیاوی حکمرانی بھی کھوتی گئی، جو چھوٹی بہت ہی تھی ان کے پاس، مطلب کہ قادیان کا شہر تھا، پھر کچھ عرصہ ربا کا شہر آ، جب تک وہ کھلا شہر نہیں بنا، وہ بھی جاتی رہی اور علم بھی جاتا رہا. اس طرح یہ ڈگریڈ ہوئی ہے. تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء میں سے ہی بعض پیر فقیر ہوتے ہیں جو صوفیاء میں سے نکلتی ہیں، اور وہ ڈگریڈ ہوتے ہوتے خالی ایک شعبدہ باز بن جاتی ہیں. تو یہ بھی وہ شعبدہ بازی ہے. تو یہ آپ نے بالکل اس کو صحیح سمرائز کیا کہ ان کے پلان بڑے اونچے تھے، مگر ان کو نہ وہ دنیا ملی اور نہ وہ دین ملا. دین تو مرزا غلام احمد ہی ان کے لیے مفقود کر گئے، اور دنیا جو ہے وہ یہ پارٹیشن نے ان سے چھین لی. تو اب یہ ایک نیچرل زوال ہے، اس کے اندر کوئی یہ زوال ریورس نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ اس کے اندر وہ علم اور روحانیت ہے، اور نہ اس کے اندر زمین پہ حکمرانی ہے. تو یہ آپ نے صحیح سمرائز کیا.